جب حضور کا سفر معراج شروع ہوتا ہے، ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ سنا ہے کہ آج تیرا محبوب پیغمبر آسمان پر آ رہا ہے، سنا ہے مولا تو نے آج اپنے محبوب پیغمبر کو سیر کے لیے آسمانوں پر بلایا ہے۔ اس کو تفسیر نیشا پوری اور صاحب در منصور نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ملائکہ نے اللہ سے التجا کی کہ باری تعالیٰ وہ محبوب پیغمبر جن پر تو بھی درود بھیجتا ہے اور ہماری بھی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ اے ملائکہ تم بھی میرے محبوب مصطفیٰ پر درود بھیجو۔ مالک آج وہ تیرا محبوب پیغمبر آسمانوں پر آ رہا ہے، ہماری خواہش ہے کہ ہم بھی حضور کا استقبال کریں، ہم بھی حضور کا دیدار کریں۔ اس پر اللہ پاک نے کل انبیاء کو حکم دیا کہ اے ملائکہ اپنی ڈیوٹیوں کو چھوڑ کر سدرہ پر جمع ہو جاؤ، جس کو قرآن یوں بیان کرتا ہے اِذْ یغشی السِّدْرَةَ مَا یغشیٰ، جب سدرہ کو بیری کے درخت کو ڈھانپ لیا، کس شے نے ڈھانپا؟ فرشتوں کی کثرت نے ڈھانپ لیا۔ اب یہاں پر تاجدار کائنات جلوہ افروز ہوتے ہیں، کل ملائکہ حضور کا استقبال کرتے ہیں، حضور کا دیدار کرتے ہیں۔ اب یہاں وہ مقام ہے سدرۃ المنتہا، جہاں پر آ کر حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جبرائیل تو مکہ سے میرا ساتھی تھا مسجد اقصیٰ تک، پھر ساتوں آسمانوں تک میرا ساتھی رہا، اب چلو آگے چلتے ہیں۔ اس پر جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خدا کی عزت کی قسم اگر ایک چونٹی کے پر کے برابر میں یہاں سے آگے ہوا تو خدا کی عزت کی قسم میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ اب یہاں سے آگے حضور اکیلے تنہا حضور کا سفر معراج شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے آگے ہر طرف اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات ہیں، ہر طرف نور ہی نور ہے، پھر عرش معلیٰ آتا ہے، پھر رب کے دیدار کے قریب ہوتے ہیں، پھر وہ مقام آتا ہے کہ ہر طرف اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات ہوتی ہیں۔ حضور ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں اور امام شوکانی فرماتے ہیں کہ ادھر سے رب ذوالجلال کی طرف سے آواز آتی ہے کس یا محمد ان ربک یصلی، کیا محمد ٹھہر جا تیرا رب درود پڑھ رہا ہے، اے محمد ٹھہر جا تیرا رب درود بھیج رہا ہے۔ یصلی کا ایک مطلب یہ ہے کہ یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد ٹھہر جا تمہارا رب خود استقبال کے لیے چل کے آ رہا ہے۔ گویا وہاں پر اللہ رب العزت نے خود اپنے محبوب کا استقبال کیا اور پھر حضور کو اللہ رب العزت کا دیدار ہوتا ہے۔ اور صاحب مدارج النبوہ لکھتے ہیں جب حضور اللہ سے ملاقات فرماتے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، اور حضور اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ عرض کرتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلام ہو ہم پر وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے ان نیکوکاروں پر۔ پھر ہم کلام ہوتے ہیں، راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، جس کو قرآن فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اب اللہ نے حضور سے کلام فرمایا، اب کیا کلام فرمایا یہ وہ بہتر جانتا ہے، یا محب جانتا ہے یا محبوب جانتا ہے۔ اللہ نے جو چاہا اپنے باتیں کی، اور محبوب نے جو چاہا اللہ سے باتیں کی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور پھر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سننے والا تھا اور دیکھنے والا تھا، یعنی جب گفتگو ہو رہی تھی وہ دیکھ بھی رہے تھے اور سن بھی رہے تھے۔ اس پر آئمہ لکھتے ہیں کہ اس سننے والے اور دیکھنے والے سے مراد کون ہے؟ کچھ آئمہ نے اس پر لکھا کہ اس سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ کون ہے؟
یعنی سننے والا اور دیکھنے والا کون تھا؟ اللہ. اور دوسرا اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضور اللہ کا دیدار بھی کر رہے تھے اور اللہ کا کلام سن بھی رہے تھے. پھر جب اللہ سے ملاقات ہوتی ہے قرآن اس کو بیان کرتا ہے ثم دنا فتدلا، پھر وہ قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا. ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلا، پھر اور قریب ہوا. اب اس سے مراد کیا ہے؟ قریب ہونے کی تو بات ہے مگر فاعل کا ذکر نہیں کہ کون قریب ہوا. اس پر ائمہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد ایک یہ ہے کہ ثم دنا، وہ رب قریب ہوا، فتدلا، پھر اور قریب ہوا. اور یا اس سے مراد یہ ہے کہ حضور قریب ہوئے، فتدلا، پھر اور قریب ہوئے. اور پھر کچھ ائمہ نے اس پر لکھا کہ ثم دنا سے مراد حضور ہے اور فتدلا سے مراد اللہ کی ذات ہے کہ ثم دنا، پہلے حضور قریب ہوئے چونکہ حضور محدود تھے، ایک حد تک بڑھنے کے بعد حضور رک گئے. پھر وہ مالک جو لامحدود ہے فتدلا، پھر وہ محبوب کے قریب ہوا. فاصلے کتنے رہ گئے؟ فکان قاب قوسین او ادنی، کہ دو قوسین کا آپس میں فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم رہ گیا. عرب کے ہاں یہ تھا، ان کے ہاں کوئی مرکزی حکومت تو نہیں تھی مگر ان کے ہاں بھی ایک رواج تھا. وہ کیا کہ جب دو قبیلوں کی صلح ہوتی کہ کمانیں آپس میں تبدیل کرتے اور وہ اس کی کمان سے تیر پھینکتا اور وہ دوسرا پہلے کی کمان سے تیر پھینکتا. جب وہ تیر پھینکے جاتے آپس میں کمانوں کی تبدیلی کے بعد اس کا مطلب یہ ہوتا کہ آج کے بعد اس قبیلے کی لڑائی ہماری لڑائی ہے، جو اس کے ساتھ لڑائی کرے گا وہ ہمارے ساتھ لڑائی کرے گا، جو ان کے ساتھ دوستی رکھے گا وہ ہمارے ساتھ دوستی رکھے گا، اور جو ان کے ساتھ دشمنی رکھے گا وہ ہمارے ساتھ دشمنی رکھے گا. تو یہاں پر اللہ پاک نے فکان قاب قوسین او ادنی استعمال کر کے فرما دیا کہ لوگوں، محبوب کا در کوئی عام در نہیں، وہ خدا کا در ہے. محبوب کوئی ہم سے جدا نہیں، جو محبوب کا ہو گیا وہ ہمارا ہو گیا، اور جو میرے محبوب سے دور ہو گیا وہ مجھ رب سے دور ہو گیا. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے. جزاک اللہ.